گورنمنٹ ایم اے یو کالج کے لیکچرر پروفیسر محمد محسن علی کا 12 سالہ کٹھن سفر آخر کار اختتام پذیر ہوا۔ حافظ آباد کے رہائشی لیکچرر محسن علی ایم اے یو کالج کے قریب پلمبر بننے سے لے کر ویلڈر اور پھر تندور پر روٹیاں لگانے کے بعد انگلش کے پروفیسر بن گئے۔ ان کے اس کٹھن سفر کا تجربہ سنیے پروفیسر محمد محسن علی کی زبانی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GNN+ اور میں ہوں آپ کی میزبان مشی نعیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد محسن علی، جنہوں نے اپنا بہت ہی کٹھن سفر بہت مشکلات سے طے کیا۔ تو چلیے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اتنا کٹھن سفر کس طرح سے طے کیا اور کیا کیا مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ جی یہ زندگی نام ہی سی چیز کا ہے، مشکلات، کبھی خوشی کبھی غم۔ تو میرے لیے تو شروع سے ہی مشکلات میں نے زندگی کو دیکھا ہے اور اس کو فیس کیا کرتا آ رہا ہوں۔ ہر طرح کی مشکلات تھیں، پینی لیس تھا، جاب لیس تھا اور ایون ہوم لیس بھی تھا، اور مقصد کے لیے جو بے شمار اور مشکلات، الم، مصائب ہر طرح کے دیکھے ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جس نے مشکلات میں سے دو چار کرنا پڑا۔ ورنہ مقصد نہ ہوتا تو شاید آسان زندگی میرے پاس تھی اور آسانیوں سے ہر طرح کا کھانا بھی ملتا تھا، ہر چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، لیکن مقصد نے ذرا وہ بھی تعلیمی لحاظ سے، جو کہ گاؤں سے اٹھ کر شہر میں جا کر پڑھنا، اس میں زیادہ مشکلات تھی فار می اینڈ فار مائی فیملی۔ تو اسی وجہ سے پھر آج اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی۔ اگر مشکلات اور زندگی کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اب دنیا کو بھی دکھا رہا ہے۔ جی بالکل سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے، آپ نے ویلڈنگ کا کام کیا، آپ نے پلمبر کا کام کیا، تو اس سب کے ساتھ پڑھائی کو کس طرح سے مینیج کیا آپ نے، اور کون سا وقت تھا جو آپ نے ایک اسپیسیفک رکھا ہوا تھا کہ میں اس وقت میں پڑھائی کروں گا اور اس وقت میں کام کروں گا؟ دیکھیے، دن میں 24 آورز ہوتے ہیں اور اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی جاب نہیں ہے، اور فار ایگزامپل آنا جانا ڈال کے بھی 2 گھنٹے کر لیں تو 10 آورز، پھر بھی آپ کے پاس 14 آورز ہے، اور 14 آورز میں 8 to 10 آورز ایزیلی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے کام نہ کرتا ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور 8-10 گھنٹے پڑھنا میرے لیے کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ مجھے عادت تھی ورک لائک اے بل، ورک لائک اے بیسٹ آف برڈن۔ تو وہ کام کر کے ساتھ میں پڑھائی کوئی آسانی سے مینیج کر، 2-4 گھنٹے سونا، کبھی 4-5 گھنٹے سے زیادہ کبھی سویا نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائمس۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح فیملی ممبرز ہوتے ہیں کچھ، وہ بہت ٹیز کرتے ہیں، ایسا کوشچنس کرتے ہیں کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ پڑھائی چھوڑ دیں، تو آپ کو کچھ اس طرح کا فیس کرنا پڑا؟ تو مجھے کوئی ایکسپیرینس ایسا شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، میں نے اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں یہ معاملات فیس کیے ہیں۔ مجھے گھر والے بھی کچھ کہتے تھے کہ پڑھ کے کیا ملے گا، جو کہ ایک ٹریڈیشنل یا آرکیٹائپ یا کامن پلیس اور پلیٹیٹیوڈ سا ورک ہے، سینٹینسز ہم یوز کرتے ہیں۔ اس طرح گاؤں میں بھی گلی محلے والے کہتے تھے چھوڑو یار، پڑھ کے کی کرنا ہے، کام کرو، پڑھائی نے کی دینا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ جوڑ دیا تھا، وہ فضل تھا، اس کا کرم تھا، اور ان ساری چیزوں کو کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ کیونکہ میں تو اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، جو آپ کو چیز آپ کی زندگی میں رول پلے نہیں کر رہا پرسن، کوئی بھی شخص، وہ فیملی کا ہے یا فیملی سے باہر کا ہے، تو اس کو آپ، ان کے الفاظ کو آپ امپورٹنٹ کیوں سمجھے؟ وہ بے معنی ہے، یوز لیس ہے۔ جب اس کا آپ کی زندگی میں کوئی رول ہی نہیں ہے تو آپ ان کو کیوں دھیان دیتے ہیں؟ تو ان دا سیم وے، کبھی بودر ہی نہیں کیا، کبھی ٹیز ہی ان چیزوں سے، کبھی ٹیز ہی نہیں، بلکہ میں خوش ہوتا تھا، انجوائے کرتا تھا جب مجھ پہ حل کیے جاتے تھے ایسے سینٹینسز۔ تو آئی آفن چیریش دیز سینٹینسز۔ تو آپ کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی دونوں طرح سے، آپ کو پتہ ہی ہے، پیرنٹس ساتھ دیتے بھی ہیں اور بعض اوقات تو ان دا سیم وے وہ دونوں کشتیوں میں ہی سوار ہوتے تھے، کیونکہ پڑھنا لکھنا ایک لمبا سفر ہے۔ پڑھ لکھ کر کسی منزل پہ جانا ایک کٹھن اور ایک لمبا سفر ہے، جرنی ہے، اور اس سفر میں انگلش کا بھی سفر ہے اور اردو کا بھی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پیرنٹس ہم سے شارٹ ٹرم میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی کامیابی مل جائے، اور اسٹوڈنٹس بھی آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ دے آر ٹرینڈ کہ ہمیں جلدی سے کوئی اچھی پوسٹ مل جائے، لیکن وہ اس طرح ہوتا نہیں، لائف اس طرح نہیں۔ لائف آپ کو پہلے آزماتی ہے، آپ کا امتحان لیتی ہے، آپ کو مشقت میں دکھ اور تکالیف میں سے گزارتی ہے، اور اگر ان میں سے آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں آپ کو کامیاب ہوتے ہیں، اور معاشرہ بھی پھر آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔
ٹھیک ہے سر، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اتنا سفر طے کیا، اتنا کٹھن سفر آپ نے طے کیا، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سی چیزیں آپ نے فیس کیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ جس پوسٹ پہ ہیں وہ وہی مقام ہے جو آپ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، یا ابھی اور آگے جانے کی کوشش میں ہیں آپ؟ جی بالکل، میں یہاں پہ خوش ہوں، مطمئن ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بے شمار طلباء کو گائیڈ کر رہا ہوں، لیڈ کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں، اور میں خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین جاب اور کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں فلرش کروں گا اپنے آپ کو، کچھ میں مزید ڈگریز حاصل کروں گا، سرٹیفکیٹس، ڈپلوماز، اپنی ٹریننگ کروں گا، کہیں پہ انٹرنشپ کروں گا، تو انشاءاللہ میں اپنے فیلڈ میں اب جو ہے نا وہ ایکٹیو اور ایجائل رہوں گا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو لائک آپ کو یہ پڑھنے کا شوق اور ساتھ ساتھ کام کرنے کا شوق، ایک ہوتی ہے نا انسان کی انسپریشن ہوتی ہے، آپ کی کیا چیز تھی جو آپ کو اتنا شوق تھا، ساتھ ساتھ آپ نے پڑھائی کی، ساتھ آپ نے کام کیا اور ہر طرح کا کام کیا؟ انسپریشن جب انسان کی ہوتی ہے نا، اس کے اپنے اندر ہوتی ہے اور اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں، تو میری انسپریشن میری ایڈورسٹی تھی، میرے چیلنجز تھے، میری مشکلات تھی، جنہوں نے تلخیوں کے سائے میں پل کر جواں ہوا، غم گسار زمانے کی تلخیاں میری، تو میرے لیے تو یہ سب سے بڑا موٹیویشن تھا، سورس آف انسپریشن تھا، سورس آف کریج تھا، تو انہوں نے ہی مجھے آگے پل کیا، پش کیا کہ کچھ کر دیں، کچھ بن جائیں اور یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو الحمدللہ وہ مقصد تھا، اور میں کہتا ہوں اکثر ایڈورسٹی کلٹیویٹس بیرن مائنڈس، تو مجھے کلٹیویٹ کیا ہے یا مجھے محسن بنایا ہے، تو اٹ از مائی ایڈورسٹی، مائی چیلنجز، مائی بمپی رائڈ۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آج کل کے نوجوانوں کو اور آج کل کی جو یوتھ ہے ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اگر وہ آپ سے انسپریشن لینا چاہیں اور آپ کو دیکھ کے اس طرح کوئی کام کرنا چاہیں، تو آپ کیا میسیج دیں گے آج کل کی یوتھ کو؟ میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے آپ کو، آپ کی ٹریننگ پیرنٹس سوسائٹی کر رہی ہے فار ڈگریز، فار گریڈس، فار گیٹنگ جاب، مگر میں ان کو کہوں گا کہ اپنی ٹریننگ کریں مشکلات کو سہنے کی، خزاں کے موسم کو برداشت کرنے کی، دھوپ اور چھاؤں کے، مایوسیوں کے، دکھوں کے بادل کے نیچے بیٹھ کر صبر یعقوب کرنا سیکھیں، پیشنس کے ساتھ، بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو سے میراتھن پیشنس، تو میراتھن پیشنس سے کام لیں، وہ آپ کے اپنے کریکٹر میں اپنے آپ کو بلڈ کریں، اس کو انکیٹ کریں اور وہ ایگزیبٹ کریں، جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکالیف ہوں، تو پھر ان کا وہ صبر یعقوب کے ساتھ سامنا کریں، تو منزل بھی آپ کی ہوگی، انسان بھی آپ کے ہوں گے، اور یہ معاشرہ بھی آپ کا غلام اور آپ کے تابع آپ کو عزت اور احترام دے گا۔ جی بالکل سر، آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایک میسیج کنوے کر دیا، میں چاہتی ہوں آپ کوئی اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو آپ بہت فورس کرتے ہیں کہ اے گریڈ ہی لینا ہے، اے گریڈ سے نیچے کوئی گریڈ ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایسا آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو گریڈز اور ڈگریز کے پیچھے نہ بگائیں، ان کا اسپیشلی ڈگری کے بعد آپ کو زیادہ ساتھ دینا چاہیے، پیرنٹس کو زیادہ ساتھ دینا چاہیے طالب علم کا، کیونکہ ڈگریز کے بعد جاب کی طرف یا اچھی منزل پہ، اچھے مقام پہ پہنچنے کے لیے ایک کافی سفر چاہیے، 3-4 سال، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، کچھ طلباء کو 7 سال بھی، جیسے کہ مجھے 8 سال لگ گئے ہیں، تو اس وقت، اس دوران آپ ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، ان کا خیال رکھیں جس طرح آپ نے بچپن میں رکھا، تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی، ہمارے ساتھ موجود تھے سر محسن علی، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی میزبان مشی نعیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔